نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 64 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے اس کی شان نزول کے متعلق کئی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ ابن ابی حاتم نے بھی اس کو رقم کیا کہ جب مکہ میں مسلمان 33 مرد اور 6 عورتیں اسلام قبول کر چکی، 39 کا فگر ہوا، تو 40ویں مسلمان جو ہوئے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اللہ کریم نے یہ آیہ کریمہ جو تھا ان کی شان میں یہ اس کو نازل فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اسی کو حضرت سعید بن جبیر نے بھی بیان کیا ہے، حضرت ابن عباس نے بھی بیان کیا ہے کہ 39 مرد اور عورتوں کے اسلام لانے کے بعد 40 میں جو ایمان لانے والے تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مگر چونکہ جو ترتیب چلی آ رہی ہے اس میں یہ جو جس سورہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ سورہ مدنی ہے، جبکہ وہ واقعہ جو تھا وہ مکہ المکرمہ میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں ہی قیاس کیا جا سکتا ہے اس پر کہ اگر یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں آئی تو پھر یہ مکہ میں نازل ہوئی ہوگی آیت مبارکہ، اور پھر اس کو ترتیب میں سورہ انفال میں ڈالا گیا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ہے اس کا نزول ہی بدر کے بعد یا بدر کی مقام پر ہو، پر اللہ اور اللہ رسول بہتر جانتے اس معاملے کو۔ دونوں طرح کی باتیں جو ہیں وہ تفسیر کی کتب میں اور روایت میں، حدیث میں نے کب 3 یا 4 حدیث مبارکہ ہیں جو میری نظر سے گزری جس میں یہ قول کیا گیا ہے کہ یہ بات کی گئی کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس کا نزول کیا کہ آپ کو ایک تو اللہ کافی ہے، اور دوسرا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو تھا نا، یہ بھی روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ جو کفار تھے نا، مکہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آج ہماری طاقت آدھی رہ گئی، یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جو تھا وہ بہت جری اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ تو اس سبب سے کفار جو تھے ان کو بہت بڑا دھچکا پہنچا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہم دعائے رسول بھی ان کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی تھی کہ مولا مجھے ان دونوں میں سے ایک عطا کر دے، عمر بن خشام یا عمر بن خطاب۔ تو وہ لکلی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں تھا یہ، تو اللہ کریم عمر بن خطاب کو ایمان نصیب فرما دیا۔ تو بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبون 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ کافروں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔
یعنی کہ اللہ کے رازوں کو ایمان والوں کے سوا کوئی اور نہیں سمجھتا، یا اللہ جانتا یا اللہ کا رسول جانتا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے جو فگر دیا وہ یہ تھا ایک کے بدلے میں 10 گنا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دشمن تم سے 10 گنا زیادہ بھی ہوگا تو پھر بھی اللہ کریم آپ کو فتح سے ہمکنار کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہنا۔ اگر آپ کی جماعت میں 20 لوگ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اللہ کریم 200 پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اللہ کریم 1000 پر آپ کو فتح نصیب فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کریم نے، یہ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ یہ جو حکم اللہ کریم نے نازل کیا یا یہ جو اللہ کریم نے نعمت دی، یہ بدر کے موقع پر اللہ کریم نے فرمایا کہ ثابت قدم رہنے والے اگر تم میں 10 ہوں گے تو 10 گنا دشمن پر بھی میں آپ کو فتح جو ہے وہ عطا کروں گا۔ مگر بعد میں اگلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اس میں یہ تخفیف کر دی گئی پھر کہ یہ عین ممکن تو نہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے 10 بندوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے، مگر یہ ترغیب دینے کے لیے، ایمان والوں کی قوت کو جلا بخشنے کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے کہ جب رب کریم کا ارادہ ہوتا ہے، جب رب کریم تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر تعداد معنی نہیں رکھتی، تعداد میٹر نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد ابن عباس نے ہی نقل کیا ہے کہ پھر اللہ کریم نے اس کو ہلکا کیا ہم پر، اور وہ آگے آیت نمبر 66 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبون مئتین وإن یکن منکم الف یغلبون الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تو اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اب اللہ نے تم سے اپنے اس حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، جو اوپر اللہ نے حکم دیا نا 1 سے 10 گنا کا معاملہ، کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے یا تم کس قدر طاقتور ہو، تم کس قدر ضعف رکھتے ہو، اللہ اس سارے معاملے کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تخفیف کے بعد یہ اب حکم دیا کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غلبہ پائیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس آیہ کریمہ میں پھر اللہ کریم نے ایک کی نسبت 2 کے ساتھ کی کہ اگر تم تعداد میں دشمن سے آدھے بھی ہوگے یا دشمن تم سے تعداد میں دگنا بھی ہوگا تو تب بھی اللہ کریم تم کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ فرما دیا کہ اگر تم ثابت قدم رہنے والے ہوگے، اتلی آیت کریمہ فرمایا ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو 10 گنا بھی ہوں گے تو میں تم کو فتح نصیب فرماؤں گا، اور یہاں اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرنے والوں میں سے ہوگے تو 2 گنا بھی ہوں گے تو تمہیں میں ان پر فتح نصیب فرماؤں گا۔ تو اللہ کریم نے اس دونوں چیزوں میں ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا، یعنی کہ جیسے بھی حالات ہوں، ایک تو انسان جو کامل ہے توکل اللہ پر ہونا چاہیے انسان ایمان والے کا، کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ کریم ہمارے لیے رستہ پیدا کرے گا، اللہ کریم ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ لڑائی جو ہے، جنگ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے، اپنی ذات کی جنگ نہیں۔ تو جیسے بھی حالات ہوں، ایک تو ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی اللہ کریم نے، اور دوسرا یہ ہے کہ صبر اختیار کرنے کی تلقین دی، حالات جیسے بھی ہوں اگر تم صبر کرنے والے ہوگے تو غالب تم ہی آؤ گے، غلبہ اللہ کریم تمہیں ہی عطا کرے گا۔ ما کان علی نبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز الحکیم۔ اور کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں جب تک اس زمین میں ان کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت رکھنے والا ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے نا، یہ جو فدیہ کا واقعہ ہوا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے جتنے مارکہ میں لوگ قید ہو کر آئے تو ان کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رائے لی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آ کر کہا کہ نہیں اللہ کے حبیب ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک اور صحابہ میں سے ایک اور صحابی بھی تھے، انہوں نے بھی
ان کو قتل کرنے کے متعلق رائے دی، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فدیہ لینے کے لیے رائے دی تو فدیہ لے کر جو تھا نا وہ ان لوگوں کو چھوڑا گیا، اور ان کے پیچھے جو مطمع نظر تھا نا، اب یہاں جو اللہ کریم نے یہ حکم دیا نا کہ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ کافروں سے ان کو زمین پر چھوڑ دے جب تک اچھی طرح خون نہ بہا لے، اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ اب اللہ کی جو منشا تھی، اللہ جو چاہتا تھا، ایمان والوں نے تھوڑا سا اس کے خلاف کیا، مگر کس طرح کہ بدر کے مقام میں جب دشمنوں کے پاؤں اکھڑے نا تو اللہ کی منشا تو یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، تیگ و تیگ کیا جائے ان کو، لیکن چونکہ ایک تو پہلا مارکا تھا اور مال غنیمت کے متعلق جو حکم تھا وہ بھی صحابہ اکرام کو معلوم نہ تھا، اور رواجن جو سلسلہ کار چل رہا تھا اس کے مطابق جیسے ہی دشمن کے پاؤں اکھڑے تو صحابہ اکرام بجائے اس کے کہ وہ دشمنوں کے پیچھے بھاگتے اور زیادہ سے زیادہ ان کا قتل کرتے، زیادہ سے زیادہ ان کو جانی نقصان پہنچاتے، صحابہ اکرام نے جو لوگ تھے ان کو قید کرنا شروع کر دیا اور مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دو بات جو دو معاملات ہوئی یہ اللہ کی منشا کے خلاف تھے۔ اللہ کا منشا یہ تھا کہ خوب خون بہایا جاتا اس جنگ میں، جتنے کفار آئے تھے زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو قتل کیا جاتا، مگر مسلمانوں نے یہ اپنا اس معاملے میں تھوڑی سی کمزوری یہ دکھائی کہ کیونکہ اللہ کے حکم کے متعلق ان کو علم نہ تھا تو مال غنیمت کٹھا شروع کر دیا اور ان کو قید کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ جب دوسرا واقعہ ہوا کہ جب ان کا فدیہ لے کر چھوڑا گیا تو اس پر اللہ کریم نے میرا مطلب یہ حکم نازل کیا کہ کسی نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ ان فتویٰ پرور جو تھے محاربین، جو دہشت گرد لوگ تمہارے سامنے آئے تھے، جب تک ان کا اچھی طرح خون نہ بہا لیتے اس وقت تک اس بات کو چھوڑتے ہیں۔ تم لوگ دنیا کا مال و ثواب چاہتے ہو، یعنی یہ اب جو بات کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب نہیں کیا جا رہا کہ آپ دنیا کا مال و ثواب چاہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے متعلق بات کی جا رہی تھی کہ تمہیں دنیا کا مال و ثواب جو تھا وہ زیادہ اٹریکٹیو تھا، زیادہ نظر آ رہا تھا، جبکہ میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا، یعنی کہ اللہ کا تو یہ امر تھا کہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ اجر جو ہے وہ ایمان والوں کو میسر آئے، لیکن چونکہ ابھی ایمان میں یہ لوگ نئے نئے آئے تھے، داخل ہوئے تو ابھی تربیت کے مراحل میں تھے، یہ بتدریج وہ کمال کو پہنچے، پہلے ہی دن وہ کمال پر نہیں پہنچے، وہ انسان تھے اور اس معاشرے سے نکل کر وہ اسلام میں آئے تھے، وہ معاشرہ کس طرح تھا آپ کی نظر میں ہے، تو لہذا یہ گمان نہ کیا جائے کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تھی، ایسا معاملہ نہیں تھا، مگر چونکہ اللہ کے چنیدہ لوگ تھے وہ، اور پھر بدر کے لوگوں میں کے متعلق اللہ کریم نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی، وہ سارے کے سارے کو اللہ کے ساتھ نے ان پر جنت واجب کر دی گئی، سب پر جنت واجب کر دی گئی، تو لہٰذا اللہ کریم پھر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی بھی تو اللہ کریم اس کو معاف کر دیتا، لیکن تنبیہ ضرور کرتا، یہ تنبیہ تھی، یہ تنبیہ تھی ان کو کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ سارے کا سارا معاملہ تمہارا آخرت پر ہوتا، تمہیں آخرت بہتر عطا فرماتا، مگر تمہاری نظر جو تھی وہ دنیا پر تھی، تو یہ بشری تقاضے کے مطابق جو تھا یہ ممکنات میں تھا جو صحابہ کرام نے کیا، اگر تو حکم ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے، اگر یہ حکم مل جاتا کہ تم نے یہ نہیں کرنا تو پھر اگر وہ کرتے تو پھر وہ گناہ گار تھے، یعنی کہ اگر حکم نہیں ہے کسی چیز کا، ممانعت نہیں ہے، تو اگر وہ کام کر دیا جائے مگر اللہ کو وہ کام پسند نہ ہو تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، گناہ وہ تب بنے گا، غلطی وہ تب بنے گا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر کسی نے وہ کام کیا تو پھر وہ قابل گرفت ہوگا، لیکن حکم نہ تھا، مگر اللہ جو چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ سارے کا سارا جو صحابہ کرام کو معاملہ ہے یہ آخرت میں دیا جائے، دنیا میں نہ دیا جائے، یعنی کہ دنیا نہیں چاہتا تھا اللہ کریم ان کے لیے، یہی اللہ کریم اس پر تنبیہ کر رہا ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں آخرت میں بہتر انعام دو، وہ کہ وہ دے گا، وہ دے گا، مگر اللہ چاہتا تم نے دنیا پسند کی، اور یہ سارے صحابہ کا بھی یہ حال نہ تھا، سارے صحابہ کا بھی حال نہ تھا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس میں جو تم نے بدر میں حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچاتا۔ اب یہاں پر اللہ کریم نے یہ کلیریفیکیشن بھی کر دی کہ یہ میں نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ مال غنیمت مسلمان پر حلال ہے، یہ اللہ کی تقدیر جو قدرت ہے، یا قرآن کریم جو کہ یہ لوح محفوظ پر پڑا ہوا تھا، قرآن کریم
یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں تھا، اور یہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے لکھ رکھا تھا کہ مسلمانوں پر مال غنیمت حلال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ میں نے امر لکھ نہ دیا ہوتا، یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہوتا کہ تم پر مال غنیمت حلال ہے، تو پھر تمہیں یہ عذاب ضرور پہنچتا، کیونکہ پہلی امتوں پر یہ مال غنیمت حلال نہ تھا۔ تو اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا اور مسلمانوں پر یہ مال غنیمت حلال نہ ہوتا، تو اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں عذاب، میرا عذاب تم تک تو لازماً پہنچتا۔ تو اس بات سے یہ سمجھ آئی کہ یہ صرف جو کمزوری ظاہری دکھائی ایمان والوں نے کہ پہلے تو مال سمیٹنے لگ پڑے، دشمن کا پیچھا نہ کیا، قیدی بنانے لگ پڑے، پھر مال پر جھگڑا کہ میرا حق زیادہ ہے، یہ کہتے ہیں میرا حق زیادہ ہے، یہ جو ظاہری بشری کمزوری جو آئی تھی اس کے سبب سے اللہ کریم نے یہ تنبیہ کی کہ یہ کام جو تھا یہ تمہارے لیے خیر، اس میں زیادہ خیر نہ تھا، زیادہ خیر یہ تھا کہ تم اس کو ترک کر دیتے، فقط جو تھا جس مقصد کے لیے آئے تھے اسی پر فوکس کرتے، یہ دنیا کا مال تھا اس پر توجہ نہ کرتے۔ تو اگر میں نے یہ لکھا نہ ہوتا کہ مال غنیمت تم پر حلال ہے تو پھر میرا عذاب تم پر لازم پہنچتا۔ تو یہاں اللہ کریم نے اس کو کلیئر کیا اس بات کو بھی۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُولُ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو اب تم اس سے کھاؤ پیو جو حلال ہے، پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب تم پر یہ حلال جو کہ کر دیا گیا ہے، اب تمہارے لیے یہ پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، تمہیں اس کی مطلقاً اس کی بات کچھ نہیں ہوگی، اس کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ تینوں آیات کریمہ جو تھی یہ اس حکم کے متعلق تھی جو مال غنیمت کے طور پر، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سبق کے مال غنیمت کے تعلق صحابہ کرام یا لوگ پوچھتے تھے، تو اس وقت تک یہ معاملہ کلیئر نہ تھا مال غنیمت کا۔ تو چونکہ یہ ترتیب کے ساتھ اللہ کریم احکامات کو نازل کرتا رہا، تو یہ ممکنات میں تھا کہ صحابہ کرام تک یہ پیغام نہ پہنچا، جس چیز کے سبب سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اللہ کریم نے تنبیہاً پہلے تنبیہ کی اس معاملے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم دنیا کے مال کے پیچھے نہ آئے، مگر اب چونکہ میں نے تم پر حلال کر دیا ہے لہٰذا اب تم کھاؤ پیو جو کچھ ہے، تم پر یہ مال غنیمت جو ہے یہ حلال بھی کر دیا گیا ہے اور پاکیزہ بھی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیر یؤتکم خیر مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب یہ آیا کریمہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کریم نے نازل کی جو بدر کے مقام میں قیدی بن کر آئے اور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی حضور کے چچا جو تھے وہ بھی اس جنگ میں قیدی بن کر آئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اسلام لا چکا تھا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر ظاہراً تم نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا، ہمارے خلاف تلوار اٹھائی، لہٰذا اب فدیہ کے بغیر تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عباس تم اپنا فدیہ بھی دو، اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کا بھی فدیہ دو، حضرت علی کے بھائی جو تھے وہ بھی تھے، اور اس طرح نوفل بن الحارثہ کا فدیہ بھی دو، اور اپنے خلیف عتبہ بن حجم کا بھی فدیہ دو جن کا تعلق جو ہے بنو الحارثہ سے تھا۔ تو حضرت عباس نے ان کا فدیہ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ میں تو اسلام قبول کر چکا۔ تو 20 اوقیہ سونے کے جو تھے نا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے جو ان سے برآمد کیے گئے جنگ کے بعد جب ان کو قید کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لے لیں فدیہ کے طور پر تو مجھے چھوڑ دیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فدیہ کے طور پر یہ قبول نہیں کیا، یہ تو مال غنیمت میں ہے، یہ تو ہمیں مل گیا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اور مال کوئی نہیں، میرے پاس تو اور کوئی
مال نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس وہ مال جو تم نے مکہ سے قبل فضل کے پاس رکھا تھا، تم نے یہ کہا تھا کہ اس مہم میں کام آ گیا تو اس مال میں سے اتنا فضل کو دینا، اتنا قسم کو دینا اور اتنا عبداللہ کو دینا۔ 3 لوگوں کا 3 اولاد میں سے 3 کا نام لیا اور کہا کہ جب تم نے فضل کو کہا تھا اپنی بیوی کو مکہ میں کہ یہ مال رکھ لو اور یہ جو اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یہ اس طرح تینوں کو پر تقسیم کر دینا، وہ مال کہاں ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہاں پر تو میں اور میری بیوی کے بغیر کوئی سوا کو موجود ہی نہ تھا۔ تو آپ نے اس وقت کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ یہ غیب کی وہ بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کر رکھا تھا، غیب کے علم، کہ وہاں مدینہ میں بیٹھ کر آپ نے وہ جو مال اپنی بیوی کو مکہ میں دیا وہ بتا دیا کہ وہ مال تمہارے پاس ہے، یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، وہ منگواؤ اور وہ فدیہ عطا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں۔ تو پھر وہ منگوایا گیا مال اور پھر عباس کو چھوڑا گیا، عقیل کو چھوڑا گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ یہاں پر جو صادر کیا گیا کہ آپ نے وہ غیب کا جو معاملہ تھا وہ بھی وہاں پر آشکار کیا گیا۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم اس مال جو تمہارے دلوں میں اگر بلائی ہے، یعنی کہ جو لوگ قید ہوئے، اور صحابہ کرام کی نظر میں جو فدیہ لینے کا معاملہ تھا اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہوں گے وہ ایمان والے ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اقارب بھی ہیں، تو ایمان والے ہو جائیں گے۔ اس یہ بھی سامنے بات تھی، اس لیے فدیے پر جو تھا انہوں نے بات کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں بلائی دیکھ لی، یعنی کہ جن کے اندر بلائی ہوگی تو اللہ جو کچھ تم نے آج دیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو حضرت عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھ کو اس سے بڑھ کر عطا کیا، اللہ کریم نے اس سے مجھ کو بڑھ کر عطا کیا، جو کچھ میں نے مسلمانوں کو دیا تھا جب میں ایمان لے کر آیا تو اللہ کریم نے اس سے بڑھ کر مجھے عطا کیا اور کئی گنا بڑھ کر مجھ کو عطا کیا۔ تو یہ ترغیب اللہ کریم دے رہا تھا ان لوگوں کو جو ابھی کفار میں تھے اور قیدی تھے کہ اگر تمہارے اندر بلائی ہوئی تو یہ مال جو تم دے رہے ہو آج اپنی جان چھڑوانے کے لیے فدیہ کے طور پر، اللہ کریم تمہیں اس سے بہتر مال عطا فرما دے گا، اس سے بہتر، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ کس صورت میں؟ اگر تم اپنے ان عقائد سے باز آ کر اسلام کو قبول کر لو، ایمان والے بن جاؤ، تو یہ نقصان جو تم آج سمجھ رہے ہو کہ ہمارا نقصان ہے، اللہ کریم تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا۔ کیوں؟ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو یہی بات ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔